حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے کھانا حلال سمجھتا ہے۔ مشکات میں ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول 3 انگلیوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور آپ ہاتھ صاف کرنے سے پہلے انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ پیے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو کم کھانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت جو کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کافر شخص مہمان ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے متعلق فرمایا تو اس کا دودھ دھویا گیا، اس نے اس کا سارا دودھ پی لیا۔ پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا تو اس نے وہ بھی پی لیا۔ پھر ایک اور کا دودھ دھویا گیا، اس نے اسے بھی پی لیا، حتیٰ کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پھر اگلے روز اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کے متعلق حکم فرمایا، اس کا دودھ دھویا گیا، اس نے اس کا دودھ پی لیا۔ پھر دوسرے کے متعلق حکم دیا گیا تو وہ دوسرے کا سارا دودھ نہ پی سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تلبینہ یعنی کہ جو کا دلیا دل کے مریض کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر مدعو کیا جو کہ اس نے خصوصی طور پر تیار کیا تھا۔ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اس نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش خدمت کیا جس میں کدو اور خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیٹ کے کناروں میں کدو تلاش کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ میں اس روز سے کدو کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیزیں اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے۔ آپ نے اسے منگایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من یعنی کہ بنی اسرائیل کے من و سلوہ کی ایک نوع اس میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے باعث شفا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں کھجوریں ہوں وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ گھر جس میں کھجوریں نہ ہوں تو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس روز اس کے لیے زہر باعث نقصان دہ ہے نہ جادو۔ حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا تو آپ اس سے تناول فرماتے اور اس سے جو بچ جاتا وہ میرے لیے بھیج دیتے۔ ایک روز آپ نے ایک پیالہ میری طرف بھیجا جس میں سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا، کیا وہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔
انہوں نے عرض کیا جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کچا لہسن یا پیاز کھایا ہو وہ ہم سے دور رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے دور رہے یا وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بو محسوس کی اور فرمایا اسے اپنے کسی ساتھی کے پاس لے جاؤ، اور فرمایا کھاؤ کیونکہ میں اس سے ہم کلام ہوتا ہوں جسے تم ہم کلام نہیں ہوتے۔ حضرت امیہ بن مخشی بیان کرتے ہیں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، حتیٰ کہ ایک لقمہ باقی رہ گیا، اور وہ لقمہ جب اس نے اسے منہ کی طرف اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سب کچھ قے کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرید کا پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کے وسط سے نہ کھاؤ کیونکہ برکت وسط میں نازل ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن یعنی کہ ہنڈیا یا دیگچی کے پیندے کے ساتھ لگا ہوا کھانا پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگاؤ کیونکہ وہ مبارک درخت سے ہے۔